زیادہ پڑھ لینے سے بندہ علم سے اور تعلیم سے سمجھدار دانا بینا ہو جاتا ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ابو جہل کے پاس بڑے علوم تھے، آپ حیران ہوں گے کہ جغرافیہ وہ جانتا تھا، فزکس کا وہ ماہر تھا، اسپیس کی معلومات رکھتا تھا، اور کاروانوں کو چلانے کے لیے رب نے اسپیشلی تذکرہ کیا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بنانی کیسی ہیں، چلانی کیسی ہیں، کاروان کدھر کو جانے ہیں، روم کب بھیجنا ہے، شام کب بھیجنا ہے، اور فارس کی طرف کب روانہ کرنا ہے۔ اس قدر ماہر تھے کہ آپ دب ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خبر ملی ریسپی کی، یہ اسی کا تیار کرتا لوگ ہیں کہ کاروان کے اوپر جو شام سے آ رہا ہے اٹیک ہونے والا ہے، اور 100 اونٹوں کا قافلہ 10 اونٹ سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں، لدا پڑا ہے۔ اس قدر ماہر ترین شخص تھے یہ لوگ کہ انہوں نے صرف روٹ ہی نہیں بدلا، بلکہ بدر سے نیچے رابط سمندر کے نچلے حصے میں لے گئے کہ بدر میں کھڑے ہو کر کے لدے ہوئے اونٹوں کے اوپر کوہان بھی نظر نہیں آتے۔ اتنے علوم، جج تھا، بڑا بہترین قاضی تھا، جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ابو الحکم کے پاس گئے۔ علم بڑا رہتا تھا لیکن تربیت نہیں تھی، اکڑ بڑی تھی، گردن میں سریا بہت بڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ خود سدھرا نہ اپنی قوم کو سدھرا۔ آج جن کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، تعلیم ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا میں 1 نمبر مانتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ بھی اور ہے، اور ہمیں تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ میں یہ بات ایک قوم میں کر رہا ہوں۔ تھرڈ ورلڈ کا معنی کیا ہے؟ کہ پہلے نمبر کے وہ انسان ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ ابناء اللہ، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا ہے، باقی کی مخلوقات کیڑے مکوڑے۔ سیکنڈ ورلڈ کون ہے؟ ان کے کتے، ان کی بلیاں اور ان کے سور، وہ تو ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، ان کا منہ چوم سکتے ہیں، لیکن آپ اور میں تجربے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کا دل کرے ویکسینوں پہ کرنے لگے، قطروں پہ کرنے لگے، میڈیسن پہ کرنے لگے، آپ کو مارنے لگے، دنیا میں جانوروں کے بچوں کو بھی پکڑ کے جنگلوں سے علاج کریں گے، لیکن ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو مار کے کہیں گے کہ جان چھوٹی کہ ہم نے تھرڈ ورلڈ سے، ان دقیقوں سے لوگوں سے جان چھوٹی۔ یہ سوچ اصل بگاڑ کا سبب کہ جو دنیا کے چودھری بنے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ چودھری کی مثال سن رہی، چودھری ابو جہل ہے۔ بدر میں جب اس کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کے نیچے اس کا سینہ لیا، صحابہ میں سب سے کمزور 2 صحابہ تھے جسمانی طور پر، ایک سیدنا ربیعہ ابن عامر اور دوسرے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ مکے کے چرواہے تھے اور وہ انہیں باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے یہاں ہاتھ رکھے نا فخر سے، آخر اعتزاز ہوتا ہے، عزت، کہ آپ ہمیں یہ کہتے تھے آج اپنا حشر دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو تھا وہ بوتے کھا کے کہہ بیٹھا تھا آمنت برب موسیٰ وہارون، اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، مگر میرے محبوب کا فرعون کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا ابن مسعود بڑی اونچی جگہ چڑھ گئی، یہ تیرے چڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ پہاڑوں سے اونچی جگہ۔ پھر جب گردن اتارنے لگے نا، اس کی اس وقت بھی اکڑ نہیں گئی، کہنے لگا یار ایک کام کر، میرا سر دیکھ کے تو دنیا پہچان لے گی کہ یہ ابو الحکم ابو جہل کا سر ہے۔ اس کی گردن سب سے لمبی تھی اور سردار اسے بناتے تھے جس کا سر بڑا ہوتا، جب سردار بنایا ہی اسے جاتا تھا جس کا سر بڑا ہوتا۔ اب تو پگڑیاں بڑی کر کے سردار بن جاتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے۔
کہنے لگا کہ یہاں سے کاٹنا تاکہ گردن لمبی دیکھ کے دھڑ سے لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ ابو جہل کا وجود، یہ وجود آج بھی آپ پوری دنیا میں جتنا دنگا فساد ہے اس کے پیچھے کے پڑے ہوئے لوگ، ان کی یونیورسٹیاں پڑھی ہیں، علم پڑھے ہیں، نالج پڑھے ہیں، پوری کائنات کا علم پڑھا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے، سائنس میں آگے، لیکن اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں آسمانی کتاب قرآن مجید کو جلائے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ہے ان کی تربیت، اور آپ کو جلا دو، جلوا یہ کر دو، وہ کر دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل دو، رنگ بدل دو، کردار بدل دو، کریکٹر بدل دو، تاکہ مسلمانوں کے دل میں نہ اس قرآن کا پیار رہے نہ صاحب قرآن کا پیار۔ یہ اصل ان کے ٹرائی ہے، اور اسی کے اوپر پوری دنیا پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور یہی پیچھے پلاننگ ہے جو ان کے ساتھ ہے، بسم اللہ جو نہیں۔ لیکن مد مقابل آج آپ ذرا خوش ہوں، میں دنیا کو دوسرے انداز میں دیکھا، 249 ملکوں کے لوگ اس وقت 206 اقوام متحدہ کے یہاں رجسٹرڈ ہیں اولمپکس۔ سب سے زیادہ جس ملک میں تعلیم کی ریشو کم ہے، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، ان ممالک میں چلے جائیں، نہیں تو پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کے بیک ورڈ علاقوں میں، دیہاتوں میں چلے جائیں، ایک بھی ان پڑھ سے ان پڑھ کوئی بابا ہل چلانے والا، کوئی جانور چلانے والا، کوئی کاپٹھا کرنے والا آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جس نے ضد میں آ کے، غصے میں آ کے کبھی کسی دوسرے کے پیغمبر کا نام بدلا ہو یا گالی دی۔ سر جی ایک حوالہ پوری زندگی کہیں آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ ہم لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی کسی پیغمبر کے بارے میں منفی سوچنا بہت دور کی بات ہے۔ مقابلے میں اور ضد میں میرے باپ کو گالی دے تو میں گالی اس کے باپ کو دینے کا رائٹ رکھتا ہوں، لیکن میرے مرشد نے جو تربیت کی ہے کہ کہا مومن گالی نہیں دیتا، مومن گالی نہیں دیتا۔ ہم نے نام بھی نہیں بدلا، کوئی کتاب بھی نہیں چلائی، وگرنہ ہمارے قرآن سے بڑھ کے مقدس تو کچھ نہیں ہے۔ یہی سب عزت ہے۔ آپ کو پتا ہے ہم نے اپنے انداز میں احتجاج کیا، لوگوں نے بڑا خوبصورت ایک احتجاج کیا کہ وہاں کے ایک نوجوان نے رٹ دائر کی کہ جیسے انہوں نے اجازت لے کے ہماری کتاب کو جلایا ہے، ہمیں بھی عدالت اجازت دے انسانی رائٹس کے تحت کہ ہم بھی اسی جگہ پہ آئے، انہی کی تورات اور انجیل کو جلانے کا رائٹ رکھتے ہیں، ہم نے جلایا۔ اور یہ شاید خبر میڈیا نے چھپائی رکھی، آپ تک نہیں پہنچائی۔ مسلمانوں کی عظمت، جنہیں ان پڑھ کہا جاتا ہے، جنہیں دقیانوسی بولتے ہو، اجازت عدالت میں دی، اسرائیل بھی چیخا، فرانس بھی چیخا، یورپ کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ روتی چیختی تڑپتی بلکتی نہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر کچھ ہیں ایسی چیزیں۔ لائٹر پکڑا ہوا ہے جس سے چولہے کو آگ لگا، تورات پکڑی ہوئی ہے، انجیل کا نسخہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا ادھر رخ کیے ہوئے سوائے ہمارے میڈیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سزا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ دوسروں کو مارنا بڑا آسان ہے، خود کو چوٹ لگے تو پتہ چلتا ہے کیا ہوگا۔ لائٹر نکالا، تورات پکڑی، انجیل پکڑی، اور جب بالکل جو جلانے والا تھا کہ اس نے لائٹر کو پہن کے کہا کہ میرے مرشد اور صاحب قرآن نے اور میری کتاب قرآن مجید نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں دشمنی میں بھی آگے، اگرچہ اس میں تعریف ہے کہ کسی الہامی کتاب کی توہین کروں یا اس کو جلاؤں، کیونکہ اس کلام اور اس کتاب کی نسبت اللہ کی، اس سے بڑھ کے کوئی ہم سے امید اور توقع رکھتے ہیں۔ بھائیو یہ مسلمان ہے، میں کوئی ماضی کی بات نہیں کر رہا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے مار کہاں کھائی؟ عقیدہ بھی اچھا ہے، لا الہ الا اللہ سے مضبوط عقیدہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط چیز ہے ہی نہیں۔
پھر ہم مارے کیوں ہیں؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، جغرافیے کو دیکھنے کے بعد، تعلیم کو دیکھنے کے بعد، تعلم کو دیکھنے کے بعد، ہم دنیاوی یونیورسٹیوں کے بھی لوگ ہیں، کالجز کے بھی لوگ ہیں، ہم نے مدارس کو بھی بہت ڈیپلی اندر سے دیکھا ہے. مار کہاں کھا رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا تصور آج تک واضح ہو ہی نہیں سکتا. تصور، کانسیپٹ اور عملی طور پہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہم فیل ہوتے ہیں. کسی بھی بچے سے کلمہ سنت سنائے گا، لا الہ الا اللہ پہ بولے گا، محمد رسول اللہ کا نام آتے ہی نظریں بھی چھپ جائے گی، پلکیں بھی بچھ جائے گی، دل بھی انسان رستے میں بچھا دے گا. لیکن ایک جگہ کی پرابلم آتی ہے کہ جب ہم عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہم زیرو ہو جاتے ہیں. تقریباً ہر بندہ کہیں نہ کہیں مار رہا ہے. اسی حوالے سے مجھے چند باتیں کرنی ہیں، اور میں نے کسی دوسرے کو نہیں، میں اس وقت خود کو سمجھا رہا ہوں. اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب. اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا. میرا ہمسایہ خراب ہے، دوسری برادری خراب ہے، وہ بولا گاؤں ٹھیک نہیں ہے، میرے سسرال اچھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے سسرال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. ہر بندہ دوسرے کو بلیم دے رہا ہے، لیکن کہیں میری بھی غلطی ہے؟ اپنی غلطی میں نہیں مانتا. اور یہی چیز سیاسی پارٹیوں میں، یہی دینی اور مذہبی جماعتوں میں ہے، یہی برادریوں میں ہے، یہی ملکوں میں چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہنے والے انہوں نے کبھی اپنی غلطی مانی ہی نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں ہم اس دنیا میں حکومت کرنے آئے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی فائنل ہے، دوسری برائے لیں تو آئے ہم اپنی ذرا خبر لیں. سب سے پہلی چیز، آپ نے عقیدہ توحید سے کیا سیکھا؟ ترجمہ کسی بندے سے سنو، کسی بھی مدرسے میں کسی مسئلہ کا اسے بلا کے پوچھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، بتائے گا. سارے مسالک کی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اتفاقی جملہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 6 مرتبہ ہر مسجد کے اندر سے. یہ دن میں 5 مرتبہ اذانوں میں 30 ہو گئے، 6 کو 5 سے ضرب دیں، 30 مرتبہ رب کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے. لیکن کسی سے پوچھ لیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، معنی کیا ہے؟ معنی کر دے گا اللہ سب سے بڑا ہے. پریکٹیکلی بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. پریکٹیکلی سب سے بڑا اللہ کو نہیں مانتا. یہاں مثال لینا چاہتا ہوں. دکاندار ہے، گاہک آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے آزمائش ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، گاہک بھی اس وقت ہی زیادہ چیک کر کے دیکھو. یہ آزمائش ہوتی ہے. خیر، اب گاہک آ گیا ہے. میں ایک میڈیکل سٹور پہ گیا ہوں، ایمرجنسی ہے، میں نے میڈیسن لینی ہے. 5 لوگ ہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. پتا مجھے کیا کہتے ہیں؟ بھاجی 2 منٹ صبر کر دو، اور روٹی لے کے سارا کچھ کرے گا. مجھے روٹی بھی سکون نہ کھاتی. میں نے کہا یار ایمرجنسی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہاری مہربانی میڈیسن. بھاجی یہ 4 منٹ تھے ایمرجنسی، گاہک ہوگا ادھر نہیں. روٹی کو اس نے پیارا کیا، کھائی ہے، پھر اٹھایا اور یہاں تک بول دیا کہ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو کہیں اور سے لیں. کس چیز کو اس نے بڑا کیا؟ روٹی کو، پیٹ کو، جسے اس نے سمجھا تھا. جب رات آ جائے اور مسجد سے اعلان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے. مسلمانوں کو چیک کریں، ان کا جمعہ بازار بھی جمعے کے دن، دکانیں بھی کھلی، کام بھی چل رہے ہیں. ٹریکٹر والا ٹریکٹر سے نہیں اترتا، جنہیں جو بھی ماشاءاللہ ہل چل مان لیا ادھر ہے. جس نے گیئر لگایا ہوا ہے، جو چارہ کاٹ رہا ہے، جو جانوروں کے ساتھ ہے، جو کھیتی باڑی میں ہے، جو دکانداری میں، تجارت منڈی میں ہے. کوئی بھی بندہ گاہک کو چھوٹا کر کے موڑ کے نہیں آتا کہ مجھے میرے بڑے رب نے بلا لیا ہے، میں نے پہلے رب کی بات سننی ہے پھر آ کر کے وہ کام کرنا ہے. پہلے اللہ کے سب سے بڑے نہیں بولا ہے. چھوٹے برا نے جو کو کام آکیا ہوئے تھے علاقے کا چودھری ساتھ لگے تو پہلے کدھر جاؤ. یقیناً بڑے کی عزت کا تقاضا ہے. ایک طرف ابو نے بلایا ہے، ایک طرف دادا ابو نے بلا لیا، تو میرا حق بنتا ہے میں پہلے دادا ابو کی بات سنوں، کیونکہ وہ میرے باپ کا بھی باپ ہے. آج مسجدوں کو چیک کر لیں،
مسجد تو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت معلوم نہیں. میں نے اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر میں یہاں کے امام صاحب سے پوچھ لوں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور گاؤں میں آبادی کتنی ہے تو شرمندگی ہوگی، لہٰذا میں نہیں پوچھتا. اقبال نے کہا تھا بنا وفائے جفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کا دل میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. بت کہے کہ میرے ماننے والے تو پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں آ کر کے مل لیتے ہیں، یار تم رب کو ماننے والوں کی یاد. مسجد مرثیہ خانے کے نمازی نہ رہے، امام صاحب اوصاف اجازی نہ رہے. میں نے گاہک کو بڑا کیا ہے، دکان کو بڑا کیا ہے، اپنے کاروبار کو بڑا کیا ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں، زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی مت تو دیا کردار کا غازی. اللہ نے سورہ روم میں کھل کے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اذان ہو جائے تو اذان سن کے آ جایا کرو، نماز پڑھا کرو، مشرک نہ بنو. بڑی عجیب سی بات ہے. مومن ہے، کلمہ گو ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، شرک کا دور تک شائبہ ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو مشرک ہے. جی جب اس نے کسی اور کام کو ترجیح دی ہے تو اس نے اس کو بڑا کیا ہے، رب کی محبت میں، رب کے بلاوے میں شریک کیا ہے. اور یہی شراکت ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے، رب کو گوارا نہیں. یہ کام آپ اور میں کرتے ہیں، اسی وجہ سے مارکا میں جب اللہ بلاتا ہے ہم نہیں جاتے، جب ہم تڑپتے اور دعائیں کرتے ہیں پھر رب نہیں سنتا. داڑیاں بھیگ رہی ہیں، مسلے بھیگ رہے ہیں، ٹشو جو ہے وہ رومال گیلے ہو جاتے ہیں، آنسو مصنوع بن کے ہم روتے ہیں تو رو نہیں سکتے، روتے ہیں تو کچھ سنتا نہیں ہے. جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں شاید ہمارے پہلے کبھی نہیں تھے کہ کسی کو رو کے دکھائیں کہ احتجاج نہیں دیکھ رہا کوئی ہمارا، کسی حوالے سے کسی کو فکر نہیں رہی. جب تجھ کو تمنا رب کی والجزاء من جنس العمل، مار کھانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بڑا ہی کر سکیں. آج ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ اکبر کی آواز آ جائے، ٹی وی پہ بیٹھے ہو تو چھوٹا کر دو، ٹی وی کے پاس بیٹھے ہو تو چھوٹی کر دو، کھیت کھلیان میں ہے تو چھوٹا کر دو، کاروبار منڈی دکان پہ ہے تو پیچھے کر دو. ترجیح دے کے ان کو کہو آؤ اللہ کے گھر چلتے ہیں. جس دن تم نے یوں رب کو بڑا کر دیا انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیاب ترین اور پرسکون. میں مثال دینے لگا ہوں راجن کو. مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں ایک آدمی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، بالکل ان پڑھا، لیکن اذان کے بعد سودا نہیں بیچتا. میں نے کہا پاکستان میں کہتے تھے. یہ حیرانی والی بات ہے، سعودیہ میں جو ہم نے سنا تھا دیکھا تھا، یہاں بھی ہے کہتا باقی. میں نے فیصلہ آباد سے سفر کیا، وہاں جب پہنچا تو اذان کے اندر تقریباً 15 منٹ باقی ہے. جو پتا تھا اس دکان پہ گیا، میں نے اندر جا کر ایک سوٹ نکال، دوسرا نکال، تیسرا نکال، یہ گڈے والے پرانے سوٹ کو رکھ کے بیٹھے. میں نے وہ سوٹ نکالے، اب اس بندے کو دیکھ رہا ہوں، بار بار گھڑی پہ دیکھ رہا ہے اور کبھی مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے پتا کیا کہتا ہے، کچھ بھیڑی کا گیم میں دکان بند کرنے. میں کہ یار میں ڈھیر سارا سامان گنا ہے، حاجی صاحب پریشان کیوں لگے؟ اچھا ایسا ہے ٹائم تین والا تیری مہربانی جو چاہوں نہیں چاہ، میں کہ میں تو پیسے دینا ڈھیر سارے، میں تھوک کا مال چاہوں ہے، تم جتنا مرضی گرنا کھیل، میں دکان بند کر دی. ڈھیر سارا ٹائم اچھا میں مسجد اذان پڑھ لی. میں نے سنا ہوا تھا کہ ان پڑھ ہے، لیکن اس بندے کی تڑپ دے. میں نے اسے کہا کہ یار ریٹ ڈبل لے لے، منہ مانگا لے لے، مجھے پسند کرنے دے، تو جماعت کے ساتھ جا کے مل جانا. کہنے لگا نہیں ایسے کر، جتنے نکالے ہیں میرے ساتھ ہاں، نماز پڑھ، جتنے سوٹ تو نے نکالے ہیں میں تجھے فری میں دوں گا، لیکن مسجد چلے. میں نے اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے وضو کیا، ابھی بھی اذان میں ٹائم باقی تھا، اذان پہ بڑے خوشو خصوص سے نماز پڑھی. واپس آیا تو کہتا میرا وعدہ تھا، وہ سوٹ اٹھانے لے لے، باقی جو لینے لے لے، ان کے میں نے پیسے بھی دے. میں نے کہا جی معذرت، میں سوٹ لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں ٹیسٹ لگانے چیک کرنے کے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اکبر کے جملے سے پہلے رب کو بڑا بنا دیتے ہیں.
وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، میرے مرشد مخدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کر لینا، یہ بندے کی اللہ کے ہاں شان اتنی بڑھا دیتا ہے کہ زمین سے آسمان سے اونچا ہونے کا قد ہوتا ہے۔ عشاء پڑھ لی، آپ ساری رات سوئے رہے، پوری رات تہجد کی طرح عبادت میں لگی جائے کہ اگر آپ اپنی ذہن بنانے کی یاد نہ پہلے پڑھیں، بس اتنا سکتا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ میں پتہ نہیں تسی کہو گے پہلی دفعہ آیا اللہ پڑھی کرن لگ پیا، میں بڑا نہیں، یہ جن کی باتیں ہیں وہ ہستیاں بڑی۔ اگر کل کو مزہ آئے کہ جو آپ نے تو آیا درکام کا سنا تھا نا تھوڑا پہ لے گیا، اللہ کے روایت بنی اسرائیلی ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، ادھر تھوڑا تھا اذان کی آواز آگے کہتے اس نے آگے مارا نہیں وہی چھوڑ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب رب نے بلا لیا ہے تو اسے میں مزید کام میں نہیں لا سکتا۔ یہ مثالیں تو دیتے رہے ہمارے بڑے، لیکن ہم اپنے رب کو بڑا نہیں بنا سکے ہوگا۔ دوسری چیز، سارے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ بھائی جو گواہی ہوتی ہے تصدیق ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا لے آؤ، ایک بھی بندہ نہ ملے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ اللہ یہ تیرا بندہ۔ اشہد گواہی ہے، قسمیہ حلفیہ بیان ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے یہ جملہ بولا تھا، اشہد صحابہ نے بولا تھا، اہل بیت اطہار نے بولا تھا۔ یہ اشہد کہنے کے بعد ضرورتیں ان کی بھی تھی، مشکلیں ان پہ بھی تھی، اولادیں ان کی بھی نہیں ہوتی تھی، مسائل ان کے بھی تھے، سوریوں پہ وہ بھی چلتے تھے۔ ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس نے کسی قبر کے اوپر جا کر کے ماتھا ٹیکا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں 1.25 لاکھ میرے محبوب کے صحابہ تھے، 1.25 لاکھ کی انبیاء علیہ السلام۔ اگر محبوب اپنے صحابہ کو پی ایچ ڈی کا تھیسس یہ دیتے کہ صرف ایک پیغمبر کی قبر دنیا میں ڈھونڈو، وہاں پہ جا کے قبر پکی کرو، اس کے اوپر بیٹھ کے مجاور بن کے سے زیادہ نشین بنو، میری طرف سے تم جنت دی۔ بڑی اچھی ایک اسائنمنٹ تھی، کام کیا کی قبریں مل جاتی اور وہاں جا کے مجاور، اور وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ، میرے محبوب کے بھی تو یہ بڑے بزرگ تھے نا، جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، مگر آپ نے ایسے نہیں کیا۔ جس نے رب کو نہیں مانا نہیں مانا، جس نے مانا ہے وہ تو مانا ہے۔ ایک بچہ ہمارے کالج میں داخلے نہیں لیتا، ہم اس پہ کیا پابندی عائد کریں گے؟ ہم اس کو فائن کر سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں، کافر سیدھا کہتا ہے میں رب نہیں مانتا۔ وہ جس نے مانا ہے وہ تو ثابت کرے کہ واقعہ میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں، مان سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ مسلک جو بنائے ہیں یہ ہمارے گھر کے بنے ہوئے ہیں، نام ہم نے رکھے ہیں۔ قبر سے کسی لیے پوچھا، قسم سے کہا لو، قرآن سے ترفع حدیث لگا لو، میری عادت نہیں، لیکن آپ کسی مسئلہ نہیں پوچھنا۔ آپ سے پہلا سوال ہی ہونا ہے کہ یہ بتا تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ من رب کو مشکلیں کس سے حل کرتا ہے؟ ہر مشکل داری کو حل ہو تیار سے بن جانا ہے۔ اگر یہ یقین بن گیا ہے تو پھر پیغمبر کہاں گئے؟ کان اذا حضبہ الامر فاضع الصلاۃ، ہر مشکل داری کو حل ہو تیار مسیحیں چل۔ میرے محبوب میں جب بھی مشکل آئی اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ ریز ہو کے رب کو کہہ دیا، اللہ میں مشکل کو کہہ آیا ہوں، تو بڑی نہیں ہے، میرا جو مشکلوں کو ٹالنے والا ہے وہ سب سے۔ یہ انداز اپنا ہے، سارے کام لکھا ہے کہ یہ توحید جو ہے یہ صرف ایک مسلک یا 2 مسلکوں کی خوبی ہے۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو اپنے عمل میں اللہ کو عزت ہو، اللہ کو عزت ہو، عزت لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ہم یہاں مانتے ہیں بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، پڑھنے کا کلمہ اور ہے، کرنے والا کلمہ عمل۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دل اگر مسلمان ہی تو کچھ نہیں۔ اگلا کنسپٹ جو ہمارا غلط ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عزت ہے کہ اس عزت کو عزت دی۔ ایک تو عزت یہ ہے نا جو ہم دیتے ہیں، پیار کر لیا، محبت سے سینے لگا لیا، اس کو کھول لیا، دیکھ لیا، چوم لیا، چاٹ لیا، انگلی پھیر لی، پڑھ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت مانگی ہے، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، ترتیل مانگی ہے، اس پہ عمل اور غور و فکر مانگا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بیٹھ کے 2 باری پڑھ لینا قل هو اللہ احد تلاوت ہوگی، یہ تلاوت نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، انشاءاللہ جس دن سمجھ آ گیا بات۔ قرآن مجید کو عزت سے ذہن میں جگہ دینا یہ بھی تلاوت ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا کہ اللہ کا کلام ہے، علی شان ہے، لوح محفوظ میں ہے، بیت العزا پہ اتارا گیا، جبریل امین لے کے آئے، محبوب کے قلب اطہر پہ اتارا گیا، محبوب پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، دور ہوتا تھا، آپ صحابہ کو اہل بیت کو سناتے تھے، وہ سن کے یاد کرتے تھے، یاد کر کے پھر عمل کرتے تھے، اس کو لکھ لیتے تھے، سنبھالتے تھے، حافظ تھے، محافظ تھے، انہوں نے کتابی شکل دی، ہم تک پہنچا۔ اب اس کو دیکھنا بھی تلاوت، اس کو کھولنا بھی تلاوت، عبادت اور ثواب خالی نہیں آتا، انگلی پھیرنا بھی عبادت، اس کو سیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، اور پھر پڑھ کے اس کو یاد کرنا بھی، اس پہ عمل کرنا، اور جب عمل ہو جائے تو اس کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں ملے تو تلاوت کرتے ہیں۔ اکیلا پڑھنا تلاوت، دلیل ویسے آج کل اردو ہر جگہ چل رہی ہے، کہ اردو باری نہیں ہوگی کیونکہ نقطہ سمجھنے والا ہے، تو انشاءاللہ جب سمجھ آنا ہے تو یہ دن اور پڑھنا پینڈا میں پہلے تو گل سوچی سمجھ نہیں آتی کہ جی آ جائے تو پھر اتنا پلے بند ہے کہ ماشاءاللہ۔ جی نقطہ کیا ہے؟ اللہ سورہ شمس میں کہتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا طلع، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، تماسوں حرارتوں شدتوں کی قسم، اس کی کرنوں کی لائٹ کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم اذا طلعها، جب یہ اس کی تلاوت کرتا ہوا ہے۔ طلع کیا معنی کرتا ہے؟ جب سورج آتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے، شوخیاں نہیں مانتا، اپنے آپ کو شو نہیں کرتا، سورج سے لائٹ لیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے، اور اس سے لائٹ لیتا ہے، وصول کرتا ہے، باڈی میں لیتا ہے، پھر خود روشن ہوتا ہے، پھر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں والقمر اذا طلعها، مجھے چاند کی قسم ہے وہ سورج کی تلاوت کرتا ہوا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ قرآن دیکھ لیا، پڑھ لیا، سیدھے سے لگا لیا، نہ اس کو یاد کرا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پہ خود عمل کیا، نہ خود روشن ہوئے، نہ گلی محلے والوں کو روشن کیا۔ جہاں قرآن ہو وہ تو علاقہ ہی جگمگ کرتا ہے، وہاں تو نور ہی نور ہوتا ہے، وہاں تو علم ہی علم ہوتا ہے، معرفت ہی معرفت ہوتی ہے، وہاں ترلے نہیں کرنے پڑتے۔ جیسے ابھی آپ ایک مدرسے کے ترلے سن رہے تھے کہ یار آپ آئیں ایسے کریں، یہ تو ہر مومن کی شان تھی، جگنوں ایک چمکنے کا ارادہ کر لیں تو ساری کائنات کے اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دیں، یہ تو پھر قرآن ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے قرآن مجید کو بطور عبادت ثواب بھی اور ثواب بھی دونوں لینے ہیں۔ روٹی کھائی ہے نا تو پنڈ آ گیا سلاد چنگا نہیں لگ رہا کہ یار ایک پنڈے ڈنگا لی شہر جب تک سلاد لانا تھا وہ کھانا کی کوئی ادھر ہی رہ گیا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن مجید ہے، اس کو خریدنا، اس کو لینا ایمان اور محبت سے، اس کو دیکھنا، زیارت کرنا، اور آپ کے اوپر نظر ڈالنا، نہیں پڑھنا آ رہا تو اس کو صرف کھول کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جہاں سے بھی ہے دیکھنے کے بعد صرف انگلی پھیر لینا بھی، یہ پوری دنیا کفر کی سینے کے اوپر تلوار سے بڑھ گیا ہے۔ یار انہوں نے اندھا بھی کوشش کی، پھر سن رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ ایمان ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ یہ برحق ہے، اللہ یہ سچ ہے۔ پھر قاری صاحب سے ملنا، خطیب سے ملنا، خود پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، وہ آپ کے عالم مسجد و مدرسوں سے نفرت دلوا رہے ہیں، آپ کا ان سے محبت کرنا، قریب ہونا، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، پڑھنا، یاد کرنا، ترجمہ بے شک ایک آیت صحابہ 10 سال ایک صورت میں کرتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں 1 سال یا 3 سال کی مطلب جتنا ہوتا ہے کر لیں۔ بسم اللہ، آپ جس بھی شعبے سے ہیں پٹے پٹے بٹ کے آن کے ذرا نہ ہو کے قاری صاحب ہمیں ایک آیت پہ پڑھا جاتا ہے، یقین کرو زندگی نہ بدلے تو مجھے پکڑ ہے۔ اور جتنے ان لوگوں سے دنیا آپ کو نفرت دلا رہی ہے ان کو قریب کیا کرو، یہ بھی آج دیا ہے کہ ہم نے اپنوں کو دور کر دیا، ہم نے اپنوں کو دور کر دیا۔
یہ بھی نقطہ سمجھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ سے ملانے والے ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں قدورتیں، نفرتیں، شکوک، شبہات، یہ وہ بڑی پیدا کرتے ہیں. اور محلے والے، علاقے والے، عام سا آدمی چلتے پھرتے جس میں کوئی ویلیو نہیں، وہ بھی اٹھ کر کے آ جاؤ یار. ایک بات یاد رکھنا، کسی علاقے میں کتاب اللہ کا حافظ اور اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کا محافظ عالم صرف پھیرا ڈال جائے نا، صرف پھیرا، اس کا وجود ہی بابر کا ہوتا ہے. میں پھر وہ دیہاتی قسم کا 1.25 لاکھ شہری، 1.25 لاکھ باطنی، بزرگوں کا شہر ہے میرا شہر، صحرا کا صحرائی ہوں، تھارے کا تھاری ہوں، جو اسلام کا چور نہیں ہوں، روحی کا روحیلا ہوں. بالکل دنیا داری، کھیتی باڑی، جب ہلے وغیرہ تھے وہ دور ہے میرا. تھریشر بہت آباد ہوئی، زمینیں آباد کی، لاٹیں آباد کی، لیکن صرف ایک عالم کی قدر بتانے لگا. آپ کی نظروں میں تو یہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں. دادا جی چودھری عبدالرحمان ذمہ دار تھے. 7 کلومیٹر تک ڈیرے کے ارد گرد جنگل اور ویرانے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی. اگر کوئی گزرتا تو ماں جی سے وہ 60-70 روٹی بنا دیتی، توڑوں پہلے سے جو بھی راہی گزرے گا کھانا شانا کھا کے چلے، پانی شانی پی کر. ایک مہمان آتا ہے، میں اگر کہوں کہ یہاں اس لیول کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، یہ زیادہ بڑے بیٹھے ہیں، میں تھوڑا ان سے بھی چھوٹا تھا، یہ تقریباً یہ جو بیٹا بیٹھا ہے نا، یہ عمر تھی. وہ آئے اور کہنے لگے چودھری صاحب پانی پی، پانی پی. ان کو پانی پلایا، جانے لگے تو دادا ابو کہتے ہیں اندر جا کے کھانا کھا کے، ان کو کہتے ہیں بیٹھے کھانا شانا کھا کے جائیں. کہ نہیں، میں بٹھا دیا ان کو، کھانا دیا. اس وقت مرغی انڈا یہ وہ چیز میسر ہو جائے، اچار ہوتا تھا. انہوں نے کھانا کھایا. بزرگوں سنیے، جوانوں آپ بھی سنو، بچے بھی سنیں. کھانا کھایا، لوٹا پانی کا منگوایا، وضو کیا، نماز کا ٹائم نہیں تھا. 2 رکعتیں اس مصلی پہ پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں کیا مانگا ہے، اور جاتے ہوئے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چودھری صاحب اللہ تو اڈے اس بچے کو دین نہیں سمجھے. سر جی وہ کہہ کے چلے گئے، کہہ کے چلے گئے. والد صاحب آئے ہیں، دادا جی نے ساری بات ابو جی کو بتائی ہے، اور میرا نام تھا حیدر. 2-4 اسی طرح اور نام تھے جو نبیال نے اپنے حساب سے رکھے ہوئے تھے. والد صاحب نے پوچھا دادا جی سے اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے عبدالرزاق نام بتا. والد صاحب نے اسی وقت نام بدل کے عبدالرزاق رکھ دیا. سر جی میں آپ سے 1.5 فٹ کسی کو خاص خوبی کی وجہ سے اوپر نہیں بیٹھا، تو میرا کوئی قد آپ سے بڑا نہیں ہے، کوئی پیسہ مال دولت کوئی عزت آپ سے بڑھ کے نہیں ہے. بڑے بڑے عزت دار ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں. یہ جو 1.5 فٹ کا فرق ہے نا، یہ ایک عالم کا گیڑا تھا، علم کا پھیرا تھا، کہ جس نے صرف گزرتے ہوئے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اللہ نے پوری کی پوری نسل بدل کر. ایک عالم کی اللہ نے اتنی عزت رکھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، کانوں سے سن چکا ہوں، اور اپنی زندگی میں اس کے ثمرات دیکھ چکا ہوں. بڑے ظالم قسم کے قاتل لوگ تھے. 19 قبر اپنے گھر تھے، جوڑ جوڑ تمہاری کے ٹوٹے، اور نسل ختم کرنے کا عزم ہوتا تھا. اللہ جزا دے اس عالم کو جو گزرے، اور انہوں نے پتہ نہیں کس محبت سے ہاتھ اٹھائے. ان علماء کو، قرآن کو اپنے گھروں میں لے کر کے جایا کرو. پورا میڈیا ان کے خلاف نفرت پھیلا. کوئی نہیں بات کرے گا وہ یونیورسٹی پہ، کوئی نہیں بات کرے گا دنیا میں کسی ہاسٹل پہ، لیکن وہ اللہ کے گھر جہاں بڑی نگرانی ہوتی ہے، انتظامیہ کی بھی، قرآن کی بھی، صدر مدرسین کی بھی، اساتذہ کی بھی، وہاں پہ کوئی ایک مثال ملے صحیح پوری دنیا اٹھائے گی، تاکہ دین کے معنی جو ہے ان سے نفرت پیدا کر کے اصل میں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لوگ جس بھی مسلک کا عزت کر، محبت ہو سکے تو
महीने में 15 दिन, हफ्ते में छुट्टी के दिन घर बुला के अपने बच्चों को मस्जिदों में लाके इनसे मानूस रखो। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, वरना जो हालात हैं, हर 100 में से 99 बच्चे मुल्हिद लेके जा रहे हैं। आपके गांव से कोई एक गाड़ी मिलेगी कि जो जाती हो किसी दीनी मदरसे, लेकिन आपको बड़े सारे रिक्शे मिलेंगे, मोटरसाइकिलें मिलेंगी और कैरी डब्बे मिलेंगे। जो फलोर से लेकर मैं देखता हूँ फैसलाबाद की पूरी बस्तियों में धक्के खा के सारा दिन शाम को लौटते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन बाप और माँ से बोलने की तमीज नहीं। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, बदलना इल्म से तो जहालत नहीं होती। ये दीनी मदारसी के बच्चे हैं जो आपकी जूते उठाते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, जो कि नजरों से देखते हैं। और बाप भी बूढ़ा है, बच्चा भी बूढ़ा है, लेकिन इज्जत कर रहा है। यहाँ जवान बच्चा है